بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوما وحضرنا رمضان أتاكم رمضان شهر بركة يخشاكم الله فيه وينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء وينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. رواہ الطبرانی. حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے. اب تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں. بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے. اب تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں. بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. تنافس کہتے ہیں دوسروں کی حرص میں کام کیا جائے اور مقابلے پر دوسروں سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جاوے. تفاخر و تقابل والے آوے، یعنی مقابلہ کرنا جو چاہتے ہیں تو وہ یہاں مقابلہ کریں اور یہاں اپنے جوہر دکھائیں، یعنی یہاں اپنی قابلیت بتائے آدمی عمل میں اور یہاں آدمی کسی سے مقابلہ کریں. فخر کی بات نہیں، تحدیث بن نعمت کے طور پر لکھتا ہوں، یعنی اللہ کی نعمت ہے اس کو ظاہر کر رہا ہوں، کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں. اپنی نااہلیت سے خود اگرچہ کچھ نہیں کر سکتا مگر اپنے گھرانے کی عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں کہ اکثروں کو اس کا اہتمام رہتا ہے کہ دوسروں سے تلاوت میں بڑھ جائے. گھر کے کاروبار کے ساتھ، یعنی گھر کا جو کام کاج ہوتا ہے جو عورتوں کے ذمے اکثر ہوتا ہے، 15-20 پارے روزانہ بے تکلف پورے کر لیتی ہیں. اب تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے قبول فرماوے اور زیادتی کی توفیق عطا. خود حضرت شیخ کا معمول روزانہ تقریباً 1 کلام مجید کی مقدار پڑھنے کا تھا، لیکن خود تواضعاً لکھتے ہیں کہ اگرچہ میں خود کچھ نہیں کر پاتا، 1 کلام پاک کی مقدار روزانہ پڑھتے تھے، تقریباً 30-31 پارے روزانہ، بلکہ 31 پارے پڑھتے تھے کہ اگر چاند 29واں ہو تو 30 ختم پورے ہو جائے. تو پھر ان کے گھر میں عورتیں 15-20 پارے پڑھتی تھیں. اکثر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کے عمل کا اثر گھر میں منتقل ہوتا ہے، بیوی پر، بچوں پر. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی نفل نمازیں، تلاوت، ذکر وقت گھر میں بھی کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول یہی تھا کہ آپ کے نوافل وغیرہ گھر میں زیادہ تر ہوتے تھے. تو گھر میں بھی آدمی کو صرف کھانے سونے کے لیے نہیں جانا چاہیے، بلکہ عام دنوں میں بھی، رمضان میں بھی کچھ تلاوت، ذکر، دعا، تہجد، صبح سحری میں ہم وہی ہوتے ہیں تو اس کا اثر منتقل ہوتا ہے پھر بچوں پر. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تبارک وتعالی عتقاء فی کل یوم ولیلۃ یعنی فی رمضان وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً. رواہ البزار کذا فی الترغیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں
اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سی روایات میں روزے دار کی دعا کا قبول ہونا وارد ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا ہوں اور تجھی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں دعا مختصر ملتی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ افطار کے وقت یہ دعا کرتے تھے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی۔ اے اللہ، تیری اس رحمت کے صدقے جو ہر چیز کو شامل ہے، یہ مانگتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ بعض کتب میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے کہ آپ افطار کے وقت یہ پڑھتے تھے: یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع عطا کرنے والے میری مغفرت فرما دے۔ اور بھی متعدد دعائیں روایات میں وارد ہوئی ہیں، مگر کسی دعا کی تخصیص نہیں۔ اجابت دعا کا وقت ہے، اپنی اپنی ضرورت کے لیے دعا فرماویں۔ یاد آ جاوے تو اس سیاکار کو بھی شامل فرما لیں کہ سائل ہوں اور سائل کا حق ہوتا ہے۔ چشمہ فیض سے گر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے، یعنی آپ دعا کر دو ہمارا کام ہو جائے۔ اتنے بڑے آدمی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا بڑا احسان بھی ہے ہم سب کے اوپر، تو ہمیں ضرور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ویسے بھی پچھلے جو گزرے ہوئے مرحوم ہیں جتنے بھی ہیں، تو ان سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، پوری امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے، اور خاص کر ایسے لوگ جن کے ہمارے اوپر احسان ہوئے ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ دعا سے فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ جو بخشے بخشائے ہیں لوگ، ان کے لیے بھی فائدہ ہے دعا، کہ ان کا اجر بڑھ جائے گا، ثواب بڑھ جائے گا، ان کے اوپر اللہ کی نعمتیں رحمتیں بڑھ جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ہر ایک کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا، آپ بھی دعا کرتے تھے۔ حدیث میں بھی بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جس میں مومنین مومنات کو عام کلمات کے ساتھ ان کو دعا میں لیا ہے، کہ تمام مومنین اور تمام مومنات، یعنی مومن مرد مومن عورتیں، تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ ان کے صدقے ہمارا کام ہو جاتا ہے، بعض جگہ تو یہ آتا ہے، تو ان کے لیے آدمی دعا کرے گا تو آدمی کے حق میں وہ دعا قبول ہوگی۔ عن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ قال: خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن في الصحبة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا يا رسول الله كلنا نحب ذلك. قال: فلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاثة خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. رواہ مسلم و ابو داود۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ الصباح بازار بطحان یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بلا کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیت کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہیں، اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہیں۔ صفہ مسجد نبوی میں خاص معین چبودرے کا نام ہے،
جو فقراء مہاجرین کی نشست گاہ تھی، وہاں وہ بیٹھا کرتے تھے۔ اصحاب صفا کی تعداد مختلف اوقات میں کم و بیش ہوتی رہتی تھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 101 نام گنوائے ہیں اور مستقل رسالہ ان کے اسماء گرامی میں تصنیف کیا ہے۔ بطحان اور عقیق یہ مدینہ طیبہ کے پاس دو جگہیں ہیں جہاں اونٹوں کا بازار لگتا تھا۔ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں، تو یہ دو جگہیں جہاں بازار لگا کرتا تھا مدینہ میں۔ عرب کے نزدیک اونٹ نہایت پسندیدہ چیز تھی، بالخصوص وہ اونٹنی جس کا کوہان فربا ہو، تو وہ زیادہ قیمتی ہوا کرتی تھی۔ اوپر جو ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے کوہان بولتے اس کو، موٹا ہو تو وہ اس کی علامت ہوتی، جیسے بکروں وغیرہ کو پہچانتے ہیں، پیچھے سے ہاتھ رکھ کر اس کو چیک کرتے ہیں ایسے، تو اونٹ وہ زیادہ قیمتی ہوتا تھا جس کا وہ موٹا ہوتا تھا۔ بالکل بلا مشقت و بدون کسی گناہ کے حاصل کر لینا جس قدر پسندیدہ ہیں اس سے زیادہ بہتر و افضل ہے چند آیات کا حاصل کر لینا۔ اور یقینی بات ہے کہ ایک دو اونٹ درکنار ہفت اقلیم کی سلطنت بھی، یعنی پوری دنیا کی بادشاہت بھی اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو کیا آج نہیں تو کل موت اس سے جبرن یعنی زبردستی اس سے جدا کر دے گی۔ لیکن ایک آیت اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ آپ کسی شخص کو 1 روپیہ عطا فرما دیجئے، اس کو مسرت ہوگی بمقابل اس کے کہ 1000 روپیہ اس کے حوالے کر دیں کہ اس کو اپنے پاس رکھ لے، میں ابھی واپس آ کر لوں گا۔ اس صورت میں بجوز اس پر بار امانت کے اور کوئی فائدہ اس کو حاصل نہ ہوگا۔ در حقیقت اس حدیث شریف میں فانی اور باقی کا تقابل، اس پر تنبیہ مقصود ہے کہ آدمی اپنی حرکتوں کے سکون پر غور کرے کہ کسی فانی چیز پر اس کو ضائع کر رہا ہوں یا باقی رہنے والی چیز پر۔ یعنی آدمی جو کچھ کام کر رہا ہے سوچے کہ اس کام سے جو نفع ہوگا وہ باقی رہے گا یا ختم ہو جائے گا۔ پھر حسرت ہے ان اوقات پر جو باقی رہنے والا وبال کماتے ہوں۔ حدیث کا آخر جملہ اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہیں 3 مطلب کا محتمل ہیں۔ اول یہ کہ 4 کے عدد تک بھی تفصیل ارشاد فرمایا، اس کے مافوق کو اجمالاً فرما دیا، یعنی 4 باقی اس کے اوپر بھی ہیں کہ جس قدر آیات کو کوئی شخص حاصل کرے اس کے بقدر اونٹوں سے افضل ہے۔ اس صورت میں اونٹوں سے جنس مراد ہے، خواہ اونٹ ہو یا اونٹنیاں، اور بیان ہے 4 سے زیادہ کا، اس لیے کہ 4 تک کا ذکر خود تصریحاً مذکور ہے۔ دوسرا مطلب کہ انہیں عادات کا ذکر ہے جو پہلے مذکور ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رغبات مختلف ہوتی ہے، کسی کو اونٹنی پسند ہے تو کوئی اونٹ کا گرویدہ ہے، جس کو جو پسند ہوگا وہ ملے گا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اس لفظ سے ارشاد فرمایا کہ ہر آیت ایک اونٹنی سے بھی افضل ہے، اور اگر کوئی اونٹ سے محبت رکھتا ہو تو ایک آیت ایک اونٹ سے افضل ہے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ بیان انہی عادات کا ہے جو پہلے ذکر کیے، 4 سے زائد کا نہیں، مگر دوسرے مطلب میں جو تقریر گزری کہ ایک اونٹنی یا ایک اونٹ سے افضل ہے، یہ نہیں بلکہ مجموعہ مراد ہے کہ ایک آیت ایک اونٹ اور ایک اونٹنی یعنی جوڑا دونوں سے افضل ہے۔ اسی طرح ہر آیت اپنے موافق عدد جوڑے اونٹنی اور اونٹ دونوں کے مجموعے سے افضل ہیں، تو گویا فی آیت کا مقابلہ ایک جوڑے سے ہوا۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اسی مطلب کو پسند فرمایا ہے کہ اس میں فضیلت کی زیادتی ہے، اگرچہ مراد نہیں کہ ایک آیت کا اجر 1 اونٹ یا 2 اونٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہ صرف تمثیل ہے، مثال پیش کی ہے۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ ایک آیت جس کا ثواب دائمی اور ہمیشہ رہنے والا ہے، پوری دنیا کی بادشاہت سے جو پناہ ہو جانے والی ہے اس سے افضل ہے۔ علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بزرگ کے بعد تجارت پیشہ احباب نے ان سے درخواست کی کہ جہاز سے اترنے کے وقت حضرت جدہ تشریف فرما ہو تاکہ جناب کی برکت سے ہمارے مال میں نفع ہو۔ مقصود تھا کہ تجارت کے منافع سے حضرت کے پاس خدام کو کچھ نفع حاصل ہو جائے۔ حج عمرے کے لیے جاتے ہوئے کچھ سامان ساتھ میں رکھ لیتے تھے لوگ۔ اول تو حضرت نے عذر فرمایا، مگر جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت نے دریافت فرمایا تمہیں زائد سے زائد جو نفع مال تجارت میں ہوتا ہے وہ کیا مقدار ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ مختلف ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 کے 2 ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اس قلیل نفع کے لیے اس قدر مشقت اٹھاتے ہو، یعنی 1 کے 2 ہوں گے کتنا نفع ہوا؟ اتنی سی بات ہے، اتنی سی بات کے لیے حرم محترم کی نماز کیسے چھوڑ دیں کہ وہاں 1 کے 1 لاکھ ملتے ہیں؟ در حقیقت مسلمانوں کے غور کرنے کی جگہ ہے
کہ وہ ذرا سی دنیاوی متاع کے خاطر کس قدر دینی منافع کو قربان کر دیتے ہیں۔ اصل آدمی کی دیکھنے کی نظر پر ہے۔ آدمی کی نظر ہوتی ہے۔ بنگال والا آدمی جو ہے وہ ربڑ میں اور پلاسٹک میں نفع دیکھتا ہے، جو اس کو وہاں دکھتا ہے، اور گوبر اٹھانے والے کو گوبر میں نفع دکھتا ہے، لکڑے بیچنے والے کو وہاں نفع دکھتا ہے۔ ایسے جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے تو اس کے سامنے ہر وقت وہی دکھتا ہے، اور اصل ایمان والے کے سامنے یہی ہونا چاہیے۔ ہاں، جو آدمی کی ضروریات ہیں اس کے خاطر دنیا کے کاموں میں لگنا برا نہیں۔ آدمی تجارت کرے، کاروبار کرے، مزدوری کرے، لیکن آدمی ہمیشہ دنیا کو ترجیح دینے لگے آخرت پر، کاموں کو ترجیح دینے لگے اعمال پر، اور نمازیں بھی ضائع ہو جاوے، تکبیر اولیٰ نکل جاوے، روزوں میں حرج پیدا ہو جاوے۔ آدمی حج میں گیا ہے، ٹھیک ہے تجارت جائز ہے حج میں، لیکن ایسی تجارت کرے کہ حج برباد کر کے آوے، یا یہ ہے برباد تو نہیں کیا لیکن حج کی کوالٹی کمزور کر کے آوے۔ کہ اصل مقصود تو وہ ہے، آدمی کے پاس پیسہ ہوا تبھی تو حج میں جا رہا ہے، فقیر تو تھا نہیں وہ، کہ بھئی اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تجارت کرے۔ حج میں کیوں جاتا ہے؟ کہ آدمی کے پاس پیسہ ہے تبھی جاتا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنا حج خالص کرے، چاہے جائز ہے کاروبار کرنا، تاکہ یکسوئی رہے اعمال میں، کیونکہ عموماً کاروبار دھندوں میں بازاروں میں جانا پڑتا ہے، محرم غیر محرم، جھوٹ سچ، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کون دیکھتا ہے بھی حرم میں کہ مکہ ہے کہ مدینہ ہے۔ تو بہت ساری الجھنوں میں آدمی پھنستا ہے، اور وہاں جا کر آدمی گناہ کرے گا تو گناہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا، آدمی کو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ تو اس لیے اصل چیز ہے کہ آدمی کی دیکھنے کی نظر پر ہے، کہ نظر کیا ہے، کہ آدمی کی نظر آخرت ہے، آخرت کا ثواب اور اجر ہے، تو پھر آدمی اس کو خالص کرے گا۔ اور اگر آدمی کی نظر دنیا پر ہے تو پھر آدمی جو ہے نماز میں بھی پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا کہ وہاں بھی کچھ مل جائے تو آدمی کا، اور اگر آدمی کی نظر آخرت پر ہوگی تو ہر وقت آدمی کوشش کرے گا کہ آدمی تجارت میں بھی آخرت دیکھے گا، اس نیت سے بیٹھے گا کہ کوئی گراہک مال دے کر واپس دینے آوے تاکہ مجھے اجر مل جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے۔ آدمی کسی سے جھگڑا ہو جائے گا تو اس جھگڑے میں بھی انتظار میں رہے گا کہ اس جھگڑے سے آخرت کما لوں۔ حدیث میں آتا ہے کوئی آدمی باوجود حق پر ہونے کے جھگڑا چھوڑ دے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے درمیان میں محل دے گا۔ حق پر ہے اور جھگڑا چھوڑ دے تو جھگڑے سے میں اسے آخرت بنا دے گا آدمی، لڑائی میں سے بھی آخرت بنا دے گا۔ لیکن اگر نظر دیکھنے کی دنیا بن گئی ہے تو پھر آدمی ہر وقت دنیا دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔